ہاٹ راک کیفے کے ڈانسنگ فلور پر جب میوزک اپنے عروج پر تھا اور سب ڈانس کرتے کرتے پاگل سے ہو رہے تھے، اس وقت جا کر اس نے کارل نامی لڑکے کے منہ پر زوردار گھونسا مارا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور ہنستے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے ٹیڈیز کو برا کہا تھا۔ کارل نے اپنے ٹیٹو کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے دور رہنا کارل۔ آلیان کی آنکھیں اور سرخ ہو گئیں۔ تمہاری گرل فرینڈ ہے وہ؟ آنکھ مار کر کہا۔ وہ میری دوست ہے۔ دوستیں تو تمہاری اور بھی بہت ہیں۔ یہ کون سی دوست ہے جس کے لیے تم نے مجھے گھونسا مارا ہے؟ سنا ہے اس نے بھی تمہیں تھپڑ مارا ہے۔ اسے ہمارے یہاں کے ماحول کی عادت نہیں ہے، وہ ڈر جاتی ہے۔ اوہ، اسٹوڈنٹ پارٹی میں اسے ڈرتے میں نے بھی دیکھا تھا۔ کمال کا ڈرتی ہے وہ، بہت مزہ آتا ہے اسے ڈرانے میں۔ جب میں دروازہ بند کر رہا تھا تو اس کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ پچھلے دنوں میں کچھ اتنا مصروف رہا کہ اس فریشر کو وقت ہی نہیں دے سکا۔ آج وہ خود آ گئی میرے وقت لینے۔ اس کا آنا مجھے اچھا لگا۔ کاش میں اسٹور میں اسے کچھ دیر اور بند رکھ سکتا، کاش۔ بس کہا نا اس سے دور رہنا۔ اسے وہیں چھوڑ کر آلیان واپس کچن میں گیا۔ وہ کچن کا ہیڈ تھا۔ امریحہ کے پیچھے گھر تک جاتے ہوئے اس نے اپنے مینیجر کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ ضروری کام سے جا رہا ہے، 1-2 گھنٹے میں واپس آ جائے گا۔ یعنی اس سے اور قریب ہو جانا۔ کارل قہقہ لگا کر ہنسا۔ اسے آج تک کسی کو تنگ کرنے میں شاید ہی اتنا مزہ آیا ہوگا جتنا امریحہ کو اسٹور میں لاک کرنے میں آیا تھا۔ کارل بھی اسی ادارے میں رہا تھا جس میں آلیان نے پرورش پائی تھی۔ وہ اچھے دوست بھی تھے اور اچھے دشمن بھی۔ ابتدا کارل نے ہی کی تھی۔ اس نے ادارے میں موجود ایک دوسرے لڑکے کے سوتے میں ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے اور منہ پر کپڑا لپیٹ دیا تھا۔ لڑکا بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب اس سلسلے کی تفتیش کی گئی تو کارل نے معصومیت سے ہاتھ آلیان کی طرف اٹھا کر کہا، اس نے کیا ہے یہ، میں نے خود اسے یہ کرتے دیکھا تھا۔ آلیان اس کا منہ دیکھتا رہ گیا اور سزا کے طور پر اسے پورا 1 مہینہ ایک وقت کا کھانا ملتا رہا۔ پھر آلیان نے کارل کے ذمے جو لانڈری ہوا کرتی تھی اس میں کافی کا گرا محلول، سیاہی اور ببل گم چبا کر ڈال دی۔ اسے مزید کچھ بھی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب جانتے تھے کارل ہر وقت ببل کھایا کرتا ہے۔ آلیان کارل کے پاس جسے بستر کے زمین پر سونے کی سزا ملی تھی گیا اور اس سے کہا، حساب برابر ہو گیا نا کارل؟ کارل نے پوری بتیسی نکال کر دکھائی۔ بالکل، اور کافی مزہ بھی آیا۔ اور وہ یہ مزے گائے بغائے لیتا رہتا، ہر ایک سے لیتا، سوچ کر ٹھونک کر لیتا۔ وہ کارل تھا اور کچھ بھی کر سکتا تھا، کسی کے ساتھ بھی کر سکتا تھا اور کسی بھی وقت کر سکتا تھا، بڑی چوٹ دے سکتا تھا، بڑا نقصان کر سکتا تھا۔ آس پاس والوں میں سے کسی کو چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ وہ زیادہ فلسفے اور اخلاقیات نہیں پالتا تھا۔ اس کے کارناموں کی فہرست مرتب کرنے کا کام بھی اس کے عتاب سے بچ جانے کی طرح مشکل ہی تھا۔ وہ ایک کارل نام کے علاوہ بھی کئی ناموں سے یونی اور ہال میں جانا جاتا تھا۔ وہ اپنی موجودگی کے علاوہ غیر موجودگی میں بھی یاد کیا جاتا تھا۔ جی ہاں، سنہری لفظوں میں، گالیوں سے مزین اور بددعاؤں سے لبالب سنہری لفظ۔ صبح ویرا نے اس کے کمرے میں آتے ہی اس کا لحاف کھینچ کر اتارا اور چونکی۔ تم رات بھر روتی رہی ہو؟ تمہیں اس سے کیا؟ اس نے پھر سے نم آنکھیں رگڑی۔ رونا تمہیں ہر مسئلے کا حل لگتا ہے؟ ویرا غصے سے بولی۔ ہاں لگتا ہے۔ میں نے تم سے صرف مذاق کیا تھا اور تمہیں ہاٹ راک کے اس حصے میں لے کر جا کر بٹھا دیا تھا، ورنہ میرا ارادہ صرف تمہیں ہاٹ راک کو اندر سے دکھانے کا تھا۔ میں صرف تھوڑی سی دیر کے لیے وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ وہاں بہت سے ہمارے یونیورسٹی فیلوز تھے، ایسی کوئی گھبرانے کی بات تو نہیں تھی۔ میں واپس آئی تو تم وہاں نہیں تھیں۔ میں تمہیں فون کر رہی تھی، معلوم ہے مجھے۔ میں ہنس رہی تھی کہ تم اتنی جلدی گھبرا گئی ہو کہ میں گھبرا نہیں گئی تھی، میں بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی کیونکہ میں کلب کے اسٹور میں بند تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ویرا کو لگا وہ مذاق کر رہی ہے۔ میں کہیں اسٹور میں بند تھی، اس بار ٹینڈر نے مجھے لاک کیا تھا۔ کارل نے؟ ویرا بری طرح سے چونکی۔ اوہ، تم نے اسے کچھ کہا تھا کیا؟ تم جانتی ہو اسے؟ امریحہ ویرا سے زیادہ چونکی۔ یونی میں کافی جانا جاتا ہے اسے، اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ میں نے تمہارے ساتھ مزاح کیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن امریحہ تم وہاں 10 منٹ بھی بیٹھی کیوں نہیں رہ سکی؟ تم اتنی حواس باختہ کیوں ہو جاتی ہو؟ کیونکہ میں تم سب جیسی نڈر نہیں ہوں، رندے گلے کے ساتھ وہ چلائی۔ تو ہو جاؤ، ہم جیسی ہو جاؤ۔ تم اتنی بڑی ہو چکی ہو تو اب بڑی بن کیوں نہیں جاتی؟ تمہیں ایسے کیسے اسٹور میں لاک کر دیا گیا؟ اتنا تیز میوزک تھا اور وہ سب لوگ، اگر کوئی وہاں مجھے دیکھ لیتا۔ کارل نے دھوکے سے مجھے اسٹور میں بند کر دیا۔ اس درندے کارل کا نام زبان سے ادا کرتے اس کا دل چاہا اپنی زبانیں کاٹ ڈالے۔
تیز میوزک نے تمہارے کانوں کے پردے ہلا ڈالے ہوں گے، تمہاری عقل کی نہیں۔ تم تحمل کا مظاہرہ بھی کر سکتی تھی۔ ویرا ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ تحمل کا مظاہرہ بھی کر سکتی تھی۔ میں تمہیں فون کرتی رہی تو تم نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ میں غصے میں تھی اس لیے، اور میں نے عالیان کو تھپڑ بھی مار دیا۔ اصل بات تو اس نے اب کی تھی۔ ویرا نے آبرو اچکا کر اسے دیکھا جو بیڈ پر لحاف کے ڈھیر میں دبی بیٹھی تھی۔ عالیان کہاں سے آ گیا یہاں؟ میں نے اسے فون کیا مدد کے لیے، اور فون کارل نے اٹھا لیا۔ میں سمجھی دونوں نے مل کر میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ کتنی ذہین ہو تم امریحہ! پہلے تم اتنی حواس باختہ ہو گئیں کہ اسٹور میں لوک ہو گئیں، پھر ایک دم سے تمہارا ذہن اتنا کام کرنے لگا کہ تم نے وہاں ساری کہانی سمجھ لی کہ کس نے کیا 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 ہے۔ بے وقوف کی عقل ہمیشہ نقصان کے بعد حرکت میں آتی ہے، ہر بار۔ اب تم عالیان سے معذرت کر لینا، مجھے تو آج شاپنگ کے لیے جانا ہے، پھر مجھے اپنے ٹور کے لیے کچھ تیاریاں کرنی ہیں۔ کہو تو تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں؟ میں بس سے چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنے نم گال صاف کیے۔ ہمت کر کے وہ اٹھی، تیار ہوئی، روئی روئی آنکھوں کے گرد ہلکے میک اپ کی تہہ جمائی اور یونی آ گئی۔ وہ ابھی یہ سوچ کر دہل سی جاتی تھی کہ اگر اسے اسٹور میں لاک کیا جانا صرف ایک مذاق یا صرف اسے تنگ کیا جانا نہ ہوتا تو یہ اتفاق تھا، یا وہ شخص اس کے پیچھے ہی تھا کہ یونی میں داخل ہوتی اس نے کارل کو اپنے ساتھ چلتے ہوئے پایا۔ گڈ مارننگ جنگل کوئین۔ امریحہ نے اسے مکمل نظر انداز کیا اور بزنس اسکول کی طرف چلنے لگی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں زیادہ اسٹور میں نہیں بند رکھ سکا۔ مجھے خدشہ تھا کہ تم پولیس کو فون کر دو گی۔ مجھے میری جاب کی پرواہ نہ ہوتی تو میں پولیس کو بھی وہاں آنے دیتا۔ اچھے لگتے ہیں ایسے مناظر مجھے۔ امریحہ کو افسوس ہوا، اسے فون کر ہی لینا چاہیے تھا۔ ویسے تم کر بھی لیتی تو کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتی تھی کہ میں تمہیں وہاں لے کے گیا تھا، بلکہ الٹا میں تم پر یہ الزام ثابت کر سکتا تھا کہ تم چوری کی گھر سے وہاں گئیں اور انجانے میں لوک ہو گئیں۔ اس نے اتنے پیارے انداز سے یہ کہا کہ امریحہ نے آنکھوں میں چنگاریاں سمو کر اسے دیکھا کہ جل مرے وہ، لیکن وہ فائر پروف تھا یقیناً۔ عالیان تیزی سے اس کے پاس آیا تو کارل سیٹی بجاتا ہوا کھسک گیا۔ کارل کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ میں نے سننا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بے فکر رہو۔ اب وہ تھوڑا شرارتی ہے۔ یونی کا کوئی اسٹوڈنٹ کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ اسے یونی سے نکال دیا جائے۔ مجھے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ میں نے آج تک کبھی کسی کو ایسے ہٹ نہیں کیا۔ ہمت کر کے اس نے جلدی سے کہہ دیا۔ مطلب وہ خوش نصیب صرف میں ہی ہوں؟ میں تم سے شرمندہ ہوں۔ عالیان نے اس کی سرخی مائل آنکھوں کی طرف دیکھا۔ وہ جب ان آنکھوں کی طرف دیکھتا تھا اسے لگتا تھا کہ جیسے بس اب بھی ان میں سے آنسوؤں کا دریا نکلے گا اور سب بھیگ جائے گا۔ تم شرمندہ نظر تو نہیں آ رہی۔ کیسے نظر آیا جاتا ہے شرمندہ؟ یعنی معافی بھی وہ مانگنے آئی تھی اور غصہ بھی وہی کر رہی تھی۔ ویل ایسے تو نہیں جیسے تم ہو۔ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ وہ معافی مانگنے آئی تھی تو بدلے میں یہ سننے آئی تھی کہ کوئی بات نہیں، غلط فہمی ہو جاتی ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ تو تم اتنی جلدی ناراض کیوں ہو جاتی ہو؟ وہ خاموش رہی۔ اچھا ٹھہرو، ادھر مجھے دیکھو، تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ وہ اسے دیکھنے لگی، اس نے آنکھیں بند کر لیں، منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا، پھر آنکھیں کھولیں، پین پر پھونک ماری اور پین کو جادو کی چھڑی کی طرح گول گول گھما دیا۔ یہ کیا ہے؟ امریحہ نے اس کے بزگانہ انداز پر ہنس بھی نہ سکی۔ جادو؟ اب پھر سے سب پہلے جیسا ہو گیا۔ میں نے وقت پر اپنا جادو چلا دیا۔ میں نے کل کی رات کو ہماری زندگی میں سے نکال دیا ہے۔ اب سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہی رہے گا۔ اب امریحہ کو ہنسی آ گئی۔ تم سب اتنے عجیب و غریب کیوں ہو؟ اور تم اتنی سمجھدار کیوں ہو؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے جادو کے پین کو اپنی ناک پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم سب بادام کھاتے ہیں نا، ہم سب سمجھدار، عقل مند، فہم والے انسان ہیں۔ کیا ارتراہٹ تھی امریحہ کی؟ ہم سب بلیاں اور چوہے کھاتے ہیں، اس لیے اتنے عجیب و غریب ہیں۔ بلی، چوہے، عقل! امریحہ اپنی ارتراہٹ جٹ بھول گئی۔ عالیہ نے خواہش کی کہ کاش اس کے ہاتھ میں پکڑا پین واقعی جادو کا ہوتا، وہ اس لمحے آگ کو یہیں روک لیتا، امریحہ کو جام کر دے، پھر اس کی ناک کو پکڑ کر دائیں بائیں کرے اور کرتا ہی رہے۔ کاش یہ جادو اس کے ہاتھ آ جائے۔ پھر سے کرنا؟ وہ پھر سے یہ فرمائش کیے بنا رہ نہیں سکا۔ کیا؟ وہی جو بلی چوہے کے نام پر کیا ہے۔ اف، تم سب پاگل ہو، کہتے امریحہ جانے لگی۔ تم نے کبھی کسی کو چیلنج کیا ہے؟ وہ بھاگ کر اس کے پیچھے آیا۔ نہیں، وہ رک گئی۔ میں تمہیں کروں؟ وہ گفتگو کو لمبا کر رہا تھا یا وقت کو؟ امریحہ نے آنکھیں سکیر کر اسے دیکھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟
ڈو اور ڈائی۔ اس کی آنکھیں ایسی شرارت سے سکڑ گئیں جیسے اس خیال سے محظوظ ہوتی ہوں کہ مرنا مرانا تو ہو چکا نا، اب آگے کی سوچو۔ اب یہ کون سا نیا پاگل پن ہے؟ ہم سب دوست کرتے ہیں، سارا مینچسٹر کرتا ہے، سب باولے ہو کیا؟ امریہ کھی کرنے لگی۔ باؤل ویسے تم چاہو تو میں تمہیں کوئی آسان سا ٹاسک دے سکتا ہوں، سوئمنگ، رننگ، سائیکلنگ، کچھ بھی، اور شطرنج بھی۔ ویسے تم ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتے ہو۔ امریہ کی کھی کہکہ میں بدل گئی۔ اچھی ہے نا میری باتیں؟ ویسے تم ڈر رہی ہو ہے نا؟ تم بیوقوف ہو۔ امریہ استہزائیہ ہنسی۔ تم خوفزدہ ہو۔ وہ بھی استہزائیہ ہی ہنسا۔ پہلے اپنا علاج کراؤ۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس کے سر یعنی دماغ کی طرف اشارہ کیا۔ اور تم اپنا بھی۔ ڈر کا کوئی علاج نہیں۔ میں اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کرتی۔ اسے ڈر والا طنز برا لگا۔ ایسے لوگ خوف کو کئی نام دیتے ہیں۔ اب اسے مزہ آ رہا تھا۔ تم بہت زیادہ سنکی ہو۔ وہ چلنے لگی۔ مطلب جاؤ۔ وہ دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مطلب نہیں۔ اور خدایا، تم لوگ، تمہاری تیز مرچ جیسی زبان، انہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ وہ باز آنے والا نہیں تھا۔ خدا کے لیے بس کر دو۔ وہ واسطے دینے پر آ جاتے ہیں۔ کیا چیلنج ہے تمہارا؟ پکا؟ وہ جلدی پھیل جاتے ہیں۔ امریہ کا کہکہ بلند بانگ تھا۔ آریان کا جادو کا پین آخر کام کیوں نہیں کرتا؟ یہ سوئمنگ، سائیکلنگ وغیرہ مجھے نہیں آتی۔ تم کچھ اور کہو۔ یعنی آسان سا؟ اب وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ جو مجھے آتا ہو اور میں کر سکوں۔ یہاں قریب ہی ڈاگ بال ہے۔ مجھے نہیں کرنا کچھ کتوں وغیرہ کے ساتھ۔ وہاں کتے نہیں ہیں، ایک گیند ہے، بوتل ہے۔ تمہیں گیند سے بوتلوں کو گرانا ہوگا۔ تم 3 بار پریکٹس کر سکتی ہو، پھر تمہیں گیند سے ساری بوتلوں کو گرانا ہوگا۔ ویسے میں نے لائف میں اتنا آسان چیلنج کسی کو نہیں دیا۔ تم مشرق سے ہو تو؟ امریہ سوچنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ مشرق والے سب کر سکتے ہیں، سمجھے؟ سمجھ جاؤں گا۔ روسی ٹائیگر کو ساتھ لاؤ گی؟ بالکل، ضرور ہی۔ ٹھہرو ذرا، پہلے یہ بتاؤ وہ کن دنوں میں بیمار ہوتی ہے؟ سیزن کیا ہے اس کے لاچار ہونے کے؟ وہ ہمیشہ چاقو چوبند رہتی ہے۔ اسے ضروری کام کب کب ہوتے ہیں؟ میرے لیے وہ ہمیشہ فارغ رہتی ہے۔ تم دونوں میں کیٹ فائٹ کب کب ہوتی ہے؟ ہم میں بہت اچھی ذہنی ہم آہنگی ہے۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ وہ کب تک بری بن جائے گی؟ اف، اچھا آ جانا دونوں۔ لیکن ویرا اس کے ساتھ نہیں آ سکی۔ اسے نیوز پیپر کے آفس جانا تھا۔ لیکن اس نے امریہ کو بڑی دیر لگا کر یہ سمجھا دیا تھا کہ گیند کو کس طرح سے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور کیسے تکنیک سے پھینکنا ہے۔ ڈاگ بال میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا کافی رش تھا۔ امریہ نے اپنی پریکٹس شروع کی۔ اس نے کبھی یہ کھیل نہیں کھیلا تھا۔ گیند اسے ضرورت سے زیادہ وزنی لگی۔ ویرا ٹھیک کہتی ہے کہ انسان میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ ایک عام وزن کے انسان کو اٹھا کر پھینک سکے، اور اس سے گیند نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ پاکستان میں انہیں ایک صوفہ یا ایسی ہی کوئی عام سی چیز ادھر سے ادھر کرنی پڑ جاتی تو 2-3 لوگ مل کر یہ سب کرتے اور پھر ایسے ہانپنے لگتے جیسے کبھی کسی ہاتھی کو گھسیٹتے رہے ہوں۔ پہلی کوشش میں اس کی گیند ایک بھی بوتل نہیں گرا سکی اور بوتلوں سے دور لائن کے درمیان میں ہی کنارے پر جا کر رک گئی۔ دوسری کوشش میں اس نے کامیابی سے 2 بوتلیں گرا لیں اور تیسری میں پھر سے ایک بھی نہیں۔ یہ تمہاری آخری کوشش ہے؟ عالیہ نے ہنسی کو چھپا کر کہا۔ امریہ نے اس کی ہنسی دیکھ لی تھی اور وہ چڑ گئی۔ اس بار اس نے گیند کو ایسے پکڑا جیسے میدان جنگ میں سپہ سالار بازی مات یا ہاتھ کے تحت تلوار کو بلند کرتا ہے اور پوری قوت سے وار کرتا ہے۔ امریہ نے مکمل توجہ سے اپنی پوری قوت سے گیند کو پھینکا اور گیند لڑکھڑاتی ہوئی گر گئی، اور پھر وہ ایسے چلائی کہ آس پاس موجود بہت سارے لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بھلے سے دیکھتے رہے، وہ چلاتی ہی رہی۔ ساری بوتلیں چت ہو چکی تھی۔ مشرق کی لڑکی امریہ جیت چکی تھی۔ تم نے تو کہا تھا تم نے یہ کھیل کبھی نہیں کھیلا۔ اپنی افسردگی چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ ناکام رہا۔ بے شک یہ پہلی بار ہے۔ تم نے کسی پروفیشنل کی طرح گیند پھینکی؟ پہلے تم مجھے دکھانے کے لیے گیند کو ایسے ہی لڑکھڑاتی رہی ہو نا؟ قسمت ساتھ ہو تو کوئی بازی مات نہیں ہوتی۔ اس نے ایسے کہا جیسے اس نے فیفا ورلڈ کپ کی ٹرافی جیت لی ہو۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ بھوری آنکھوں کی بنوائیں تن گئیں۔ پھر سب جھوٹ لگنے لگتا ہے۔ کالی آنکھیں جگمگ کرنے لگیں۔ تم ایک بار پھر کرو۔ پھر ہارنے والے بہانے بناتے ہیں۔ تم نے ضرور چیٹنگ کی ہے۔ پھر وہ فاؤل چلاتے ہیں۔ میں ونر ہوں، یعنی مجھے جیت جانے والا کہا جاتا ہے۔ تم نے میرا نقصان کر دیا۔ مجھے یقین تھا تم ہار جاؤ گی، پھر میں تمہیں سزا دیتا۔ کتنا رحم دل انسان تھا وہ، اسے سزا دینے کے چکر میں تھا۔ کیسی سزا؟ میں تمہیں باتیں سناتا۔ باتیں؟ یہ کیسی سزا ہے؟
یہ سزا سننے والے کے لیے ہوتی ہے، بولنے والے کے لیے نہیں۔ تم میں سب سننا پڑتا۔ وہ رومن اکھاڑے کے قصے ہوتے یا اسکول کے دنوں کی سزائیں، ونڈو شاپنگ کی فضول تفصیلات ہوتی یا سب ویز میں ملنے والے ہپیوں کی عجیب و غریب حرکتیں۔ بولنے والے کا جب تک جی چاہے گا وہ بولے گا، سارا دن، رات، اگلا دن، اگلی رات۔ سننے والے کو سننا ہوگا۔ بولنے والے پر کم ہی اتنی قسمت مہربان ہوتی ہے تاکہ اسے ایسا سننے والا کوئی ملے۔ اتنی دیر تک بولتے رہنے والا پاگل ہی ہوگا۔ مجھے ہونا تھا نا پاگل، اس کا شاید واقعی میں بڑا نقصان ہو چکا تھا۔ اس سب کو چھوڑو، یعنی اب مجھے تمہیں چیلنج دینا ہے، کوئی سزا ہے نا؟ ہاں ایسے کرو، مجھے کہہ دو کہ میں ابھی یہاں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤں۔ اتنی معمولی سزا؟ میں کیوں کہوں یہ تم سے؟ یہ معمولی نہیں ہے، ہرگز نہیں، ایسے نہ کہو۔ وہ اس قیمتی پتھر کی طرح دہائی دینے لگا جس کی جوہری نے بہت کم قیمت لگا دی ہو۔ امریہ گہری سوچ میں چلی گئی۔ تم ایک ہفتے تک اپنی کلاسز اٹینڈ نہیں کرو گے؟ تم چاہتی ہو میں آج رات ہی خودکشی کر لوں؟ تم مرنا چاہتے ہو؟ میں مر جاؤں گا، اپنی کلاسز نہیں چھوڑوں گا، کچھ اور کہو۔ وہ دونوں ڈاگ بول سے باہر آ چکے تھے اور سڑک کے کنارے چل رہے تھے۔ تم سیمسٹر ایگزامز نہیں دو گے؟ یعنی تم ہر صورت یہی چاہتی ہو کہ میں خودکشی کر لوں؟ میں نے تمہارا چیلنج پورا کیا، تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ کہا تو ہے کر لوں گا خودکشی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ دونوں مین روڈ پر آ چکے تھے اور سڑک کے کنارے چل رہے تھے۔ سڑک پر کافی رش تھا، زیادہ تر یونی اسٹوڈنٹس کا ہی ہجوم تھا۔ اچھا کچھ اور کہو۔ امریہ نے سڑک کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑے تھے۔ اس سے چند قدم آگے زیبرا کراسنگ تھی جو کافی طویل تھی۔ وہ دونوں بھی اشارہ بند ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ تمہیں بہت شوق ہے نا بندر کی طرح چھلانگیں لگانے کا، تو تمہیں اس کراسنگ کو ہاتھ کے بل قلع بازیاں لگا کر کراس کرنا ہے۔ پہلی فرصت میں اپنے دماغ کا علاج کراؤ امریہ۔ کہہ کون رہا تھا جس کا اپنا علاج ہونے والا تھا؟ اب تم ڈر کر کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو؟ پاکستان میں میری دوست نے بھی ایک بار ایسے ہی کیا تھا۔ میں نے 201 گول گپے کھائے اور میں جیت گئی۔ بدلے میں نے بس اسے اتنا ہی کہا تھا کہ اسے صرف 5 منٹ تک اپنے ڈیڈی کی کار چلانی ہے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے۔ وہ کار چلانا نہیں جانتی تھی۔ اوہ واو، کس ماڈل کی کار تھی؟ یہ تم لڑکے کار کے نام پر ماڈل پوچھنے کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ وہ ایک کار تھی، بس ایک کار۔ یہ تم لڑکیاں گاڑیوں کے ماڈلز پر دھیان کیوں نہیں دیتی؟ اینی وے، پھر وہ صرف 4 منٹ کار چلا سکی۔ اگلے 5 مہینے کار ورک شاپ میں رہی اور اس پر پورے 50,000 لگے۔ اور بس عالیہ نے اسے ایسے پوچھا جیسے کہہ رہا ہو اتنے سب پر بھی ایسے بس کہہ رہی ہو؟ ہاں، اور میرا داخلہ ان کے گھر بند۔ بس تمہارا داخلہ بند؟ اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر ہنسی کو ہونٹوں کے پیچھے روک کر پوچھا۔ اگر اسے بے تحاشا ہنسی آ رہی تھی تو اسے کھل کر ہنس لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بری طرح سے ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اپنی ہنسی کو قابو میں رکھنے میں اس نے امریہ سے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ اب وہ اس کوشش میں تھا کہ وہ اتنی بری طرح سے نہ ہنسے کہ امریہ برا مان جائے، لیکن ساری کوشش بیکار گئی۔ اس نے سر کو اٹھایا، مانچسٹر کے کھلے آسمان کو دیکھا جس کے پیچھے وہ دونوں کھڑے تھے اور خود کو بے قابو ہو جانے دیا۔ وہ ایک خوبصورت انسان تھا، ہنستے ہوئے اچھا لگتا تھا جیسے سب لگا کرتے ہیں، لیکن ایسے بے قابو ہو کر ہنستے وہ ایک عام نارمل انسان نہیں لگ رہا تھا۔ امریہ نے ہاتھ باندھ لیے اور اسے گھورنے لگی۔ کرس ہیمسورتھ کی شباہت ایسے ہنستے اس میں لک چھپ ہونے لگی اور وہ یہ دیکھنا بھی بھول گئی کہ کالی پتلیوں والی 2 آنکھیں اسے خفا ہو کر گھور رہی ہیں۔ وہی آنکھیں جنہیں قریب سے دیکھتے وہ اپنی ذات سے بہت دور چلا گیا تھا۔ وہ صرف عالیان نہیں رہا تھا اور اسے اب اکثر یہ یاد کرنا پڑتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ہنستے ہنستے وہ چند قدم آگے چلا جاتا، کبھی چند قدم پیچھے، اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرتا اور امریہ کو دیکھ کر کہتا، اور بس تمہارا داخلہ بند؟ اس نے ایسے 2-3 بار کہا۔ امریہ شرمندہ سی ہو کر آس پاس دیکھنے لگی۔ اس میں اتنی کوئی ہنسنے والی بات تو نہیں تھی۔ اس کے کھلے بال ہلکی آواز سے اڑ رہے تھے۔ اس نے غصے سے بالوں کی لٹوں کو پیشانی سے پیچھے کیا اور تیش سے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کی بے عزتی کر رہا ہے، کیسے پاگلوں کی طرح ہنس رہا ہے۔ رونے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والی امریہ نے ایک اور بار رونے کی تیاری کر لی۔ کچھ ہی دیر میں جب بامشکل عالیان خود پر قابو پا سکا تو اس نے امریہ کے غصے اور رونے پر آمادہ شکل پر غور کیا، اور اسی وقت امریہ تیزی سے اس کے آگے الگ سے چلنے لگی۔
امریحہ، آلیان اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی، تیز تیز چلتی ہی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ایسے کیوں جا رہی ہے۔ امریحہ، ادھر مجھے دیکھو، میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ امریحہ کو اپنے پیچھے تیز چلانے کی آواز آئی۔ اس نے رک کر ذرا سا پلٹ کر دیکھا، اشارہ بند ہو چکا تھا، ٹریفک رک چکی تھی، سڑک کو پار کرنے والے سڑک پار کر رہے تھے اور ایک بزنس اسکول کا اسٹوڈنٹ آلیان مارگریٹ ہاتھوں کو سڑک پر ٹکانے کی تیاری کر رہا تھا۔ امریحہ کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے، وہ کبھی کلا بازی نہیں کھائے گا کیونکہ اس نے مذاق میں کہا تھا۔ اصل میں وہ اسے تیز مرچ مسالے سے پکے قورمے کی چند پلیٹیں کھلانا چاہتی تھی اور وہ جانتی تھی وہ ایک پلیٹ سے زیادہ کھا ہی نہیں سکے گا، اسے اپنی زبان کٹوانی پڑ جائے گی، لیکن اب وہ کلا بازی لگا رہا تھا۔ اسے ایسا کرتے سڑک پر سے گزرتے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے بھی دیکھا۔ وہ اتنے حیران نہیں تھے کیونکہ اتنی بڑی یونیورسٹی اس طرح کے الٹے پلٹے اسٹوڈنٹ سے بھری پڑی تھی۔ جو منظر اس کی بینائی دکھا رہی تھی، اسے اس منظر کی حقیقت پر شک تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ یقیناً نہیں، یقیناً ہاں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے مزاح کو کوئی سچ کر دکھاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو پا جاتے ہیں۔ کسی ماہر ایتھلیٹ کی طرح وہ سڑک پار کر چکا تھا اور دوسری طرف کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، لیکن مسکراہٹ کسی پھول کی طرح کھلی ہوئی تھی، پھول جو دل کی زمین سے پھوٹتا ہے اور محبت کے سائے میں دوام پاتا ہے۔ انسان دو حالتوں میں اپنی جان بدل لیتا ہے، ایک کرب کی حالت میں، دوسری محبت کی حالت میں، اور سڑک کے اس پار کھڑے آلیان کرب کی حالت میں تو ہرگز نہیں تھا۔ اس کی جان بدل چکی تھی اور یہ کام سڑک کے اس پار مشرق سے آئی نئی دنیا کو حیرت سے دیکھتی لڑکی نے کیا تھا۔ مانچسٹر کے کھلے آسمان تلے دونوں اس اور اس پار کھڑے تھے، فاصلہ تھا، کم تھا، زیادہ بھی ہو سکتا تھا۔